اسٹوری تو کچھ عجیب سی ہے. آپ نے عجیب سی ساری باتیں بتا دیں یار. مجھے ٹوٹلی 3 سال کے اندر میں نے اپنا کام شروع کر لیا تھا. میری جویلری تو میں نام تو نہیں لوں گا لیکن بڑے بڑے جولرس نے بنوا کے سیل کی ہیں. چند لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں میں سے چند لوگ ایسے ہیں جو جولرز بھی ہوں اور کاریگر بھی ہوں. ریچ کافی بڑھ جاتی ہے. ان کو اندازہ نہیں تھا, میں اتنا کوئی اچھا بچہ نہیں تھا. انشاءاللہ آنے والے کچھ عرصے میں بھی لے کے جائیں گے. ان کو یہ امید نہیں تھی کہ یہ اس طرح کے ڈیزائن کر لے گا. السلام علیکم. رپلائی آل کی ایک مزیدار ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں نوشین بخاری, اور آج کی ایپیسوڈ کیسے مزے کی ہونے والی ہے. اس میں خواتین جو ہیں وہ مجھے ذرا زیادہ غور سے سنیں گی. یہ میرے ہاتھ میں جو بلنگ بلنگ چل رہی ہے اور میرے کانوں میں آپ دیکھ رہی ہیں کچھ انیوژول قسم کی چیزیں میں نے پہنی ہوئی ہیں آج. ان کے میکرز میرے ساتھ موجود ہیں. یہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی, جولری ہی میں کیوں آئے اور اس قسم کی جولری کیوں بنائی جا رہی ہے, اس بارے میں ہم آج بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو دو صاحب موجود ہیں ان کا میں انٹروڈکشن دیتی ہوں. پہلے تو آپ مجھے بتائیے, میرے ساتھ موجود ہیں حماد فرام بلنگ بلنگ, سوری پاکستان بلنگ. میرے دماغ میں اس ٹائم بلنگ بلنگ چل رہی ہے. حماد آپ تو پہلے مجھے بتائیے نا یہ کیسا لگ رہا ہے. تھینک یو. اٹس ویری یونیک رائٹ. سو جو ان کے میکر ہے وہ میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں, کامران صاحب. ویلکم ٹو دا شو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں. اور کہانی آپ ہمیں سنائیں گے کہ کہاں سے شروع ہوئی, کیونکہ مجھے جو یہ بات پتہ چلی یہ کہ آپ کا تعلق ہے پٹیالہ ورثہ سے, جو کہ پاکستان کی پٹیالہ کا جو نام ہے بہت ایک مشہور نام ہے. جیسے پٹیالہ کا نام سنتے ہیں تو ذہن میں چلتا ہے سونا یا ڈائمنڈ. سو آپ نے اپنی جرنی کیسے شروع کی جولری میکنگ کے بزنس سے, اب آپ کہاں پہ, ہمارے سامعین کو تھوڑی سی اپنی, تھوڑی سی نہیں بلکہ پوری کہانی بتائیے کہاں سے شروع ہوتی ہے. جی کہانی تو بہت لمبی ہے, ہمارے پاس بہت ٹائم ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو ساری کہانی سناتے ہیں. صحیح. شروع تو ایسے ہوا کہ جب ہم چھوٹے تھے, چھوٹے ہونے کے ساتھ اپنے والد صاحب کو کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے. ان کے کارخانے میں جا کے بیٹھا کرتے تھے اور وہ جولی بنایا کرتے تھے, ہم دیکھا کرتے تھے. کچھ تو میں وہاں سے سیکھا اپنے والد صاحب سے کام کرتے ہوئے. پھر اسی طرح جب بڑے ہوئے, آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت 90s کے دور میں تو یہ تھا کہ بچہ تھوڑا بڑا ہو تو اگر وہ نہیں پڑھتا ہے یا پڑھ نہیں رہا ہے تو, یا پڑھنا نہیں بھی ہے تو وہ بزنس سنبھالے, کاروبار میں ڈال دیں. تو وہ اسی شکل میں ہم جو ہے, پھر میرے والد صاحب نے کہا یا میرے ساتھ بھائی بیٹھے ہوئے تھے کیا کرنا ہے. تو مختلف لوگوں کی مختلف رائے تھی, کوئی کچھ کہہ رہا تھا کوئی کچھ کہہ رہا تھا. تو میں نے اس وقت اپنے ابا کو کہا کہ میں نے آبی کا کام یہ کرنا ہے. انہوں نے پوچھا کیا وجہ ہے. میں نے کہا آپ ایک چھوٹا سا ذرہ مجھے گولڈ کا دیتے ہیں اور جب میں اس کو سیل کر کے آتا ہوں تو اس کے بدلے میں مجھے ڈھیر سارے پیسے وہ دیتے ہیں. تو مجھے تو یہی کام بہتر لگا, تو بس ادھر سے اسٹارٹ ہوا. صحیح. تو وہ جو آپ کے والد صاحب کی آپ سے ایک امید تھی ڈاکٹر بننے کی, اس کو پھر آپ نے توڑ دیا؟ نہیں, وہ تو آپ کو پتہ ہے اس سے زیادہ بہتر کام کرنا. یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی بچہ ڈاکٹرز بن جائے یا انجینئر بن جائے, یہ اس طرح کی سو ہے. لیکن اس وقت کوئی بہت پڑھنے کا ہمارے خیر خاندان میں بھی کوئی اس طرح بہت پڑھنے کا کوئی ایسا تھا نہیں. زیادہ تر بزنس ہی کی طرف تھے شروع سے ہی. صحیح. تو یہ جو موٹیویشن ہے جولری بنانے کی, یہ بھی تو گھر سے ہی آئی ہوگی نا, لیکن انہوں نے پھر پوچھ مارا ہوگا جب انہوں نے کوئی پتہ چلا ہوگا کہ اچھا پڑھائی شڑائی سے دلچسپی نہیں ہے. تو ان کو اندازہ نہیں تھا, میں اتنا کوئی اچھا بچہ نہیں تھا. اچھا. نالائق سا بچہ تھا اور سست تھا بہت. اچھا. تو ان کو یہ امید نہیں تھی کہ یہ اس طرح کے ڈیزائن کر لے گا. تو بس انہوں نے کہا چیلنج مرضی ہے. ہاں, پھر انہوں نے کہا مرضی ہے. پھر وہ ہمارا ایک آپ کو پتا ہے کہ روایتی اسٹائل ہے, استاد کے پاس بٹھایا جاتا ہے, اس کو مٹھائی دی جاتی ہے, اس کو پاک بنائی جاتی ہے, اور بچہ اس کو بٹھایا جاتا دیا جاتا ہے کہ یہ اسے آپ کام سکھائیں. اور ایک بڑی ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ یہ بچہ ہم نے آپ کو دیا اور یہ گوشت آپ کا ہے, ہڈیاں ہماری ہیں, تو اس کو آپ نے کام سکھانا ہے. صحیح. تو پھر اس طرح میں اپنے استاد کے پاس کام سیکھا. کتنا عرصہ کام سیکھا؟ مجھے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگا ویسے جولری سیکھنے میں, کم و بیش. آج بھی اگر کوئی بچہ جولری سیکھنے جائے جو پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کو 10 سے 12 سال لگتے ہیں. مجھے ٹوٹلی 3 سال کے اندر میں نے اپنا کام شروع کر لیا تھا. صحیح. تو پہلی جو آپ کی جو پراپر ایز اے آپ کہہ لیں جولر, وہ آپ نے قدم کب رکھا, کس عمر میں رکھا اس فیلڈ میں؟ جولر نہیں, ایز اے کاریگر. ایز اے کاریگر میں نے 20 سال, کم و بیش 20 سے 21 سال کی عمر. اس سے پہلے کی کوئی سکسیس سٹوری ہے کہ آپ نے جاتے ساتھ ہی مارکیٹ میں سے کہتے ہیں نا انی پا دیتی؟ نہیں, اسٹوری تو کچھ عجیب سی ہے. وہ
وہ ہمارے ادھر سنائیں گے. نہیں ادھر سناتے آپ نے ادھر دیکھا ہے. آپ نے عجیب سی ساری باتیں بتا دیں گے. نہیں وہ ایسے اسٹارٹ ہوا کہ جس استاد کے پاس میں کام سیکھتا تھا انہوں نے کہا بس آپ کام سیکھی ہو تو آپ اس طرح کریں, آپ اپنا کام شروع کریں. وہ ہمارے پنجابی میں بولتے ہیں کہ ہن تسی اپنا اڈا لاؤ, صحیح اپنا اڈا لا کے اپنا کام تسی کرو تو مارکیٹ تسی جاؤ. صحیح. تو اس طرح میرے پاس اس وقت تو پیسے نہیں تھے, تو نہ ہی پہلے ایسے آپ کو پتہ ہے اس وقت دور میں کوئی یہ پیسوں والا اتنا کوئی تھا کہ کوئی جوڑ کے رکھے ہوئے ہوں کسی والدین نے, یا کوئی اس طرح نہیں تھا. پہلے پیسوں کو اتنا جوڑ کے یا بینکوں میں وغیرہ نہیں رکھتے تھے. ہاں جی, تو چند پیسوں سے, بہت تھوڑے پیسوں سے, اس کا ذکر بھی ابھی میں کروں تو وہ عجیب سا لگے گا. 90s میں جب میں ادھر آیا تھا تو 2800 روپے پر تولہ گولڈ تھا. تو میرے پاس کچھ تنخواہ کے پیسے, کچھ اپنے پیسے, کل ملو کے 2000 سے نیچے پیسے تھے. تو پھر میں اسی طرح اپنے جو ہمارے کاریگری کے اوزار ہوتے ہیں, کیونکہ وہ میں نے میرے ذہن میں جو ایک سوچ تھی کہ میں نے کس طرح کے اوزار لینے ہیں, بنانے ہیں, جس سے میں نے اپنا ایک ڈیزائن کا کام شروع کرنا ہے, وہ پھر میں لے کے پیسے 2000 روپے سے کم ہی تھے میرے خیال میں, تو وہ میں لے کے لاہور گیا ہوں اور ادھر سے میں نے اوزار وغیرہ خریدے اور آیا اور کام شروع کر دیا. انہوں نے ابھی نا ایک بات بولی, اس پہ میں چاہوں گی آپ تھوڑا کامنٹ کریں. شروع میں انہوں نے کہا جی میرے والد نے کہا کہ ان کو لگتا تھا کہ یہ کوئی لائق بچہ نہیں ہے. انہوں نے لائق کی ڈیفینیشن بتائی پڑھائی سے, لیکن آج اگر ان کو دیکھا جائے تو بہت سارے پڑھے لکھے لوگ کہیں گے کاش ہم ان کے جوتوں میں ہوتے. اس پہ تھوڑا سا کامنٹ کریں کہ ہماری یوتھ جو ہے آج کل کافی تھوڑی سی مایوس بیٹھی ہوئی ہے, تو وہ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ میری پہلے کامران بھائی سے کیسے ملاقات ہوئی, بڑی مختصر سی ملاقات تھی, اور یہ ماشاء اللہ سے بہت محنتی تھے لگے مجھے. از ویری پیشنیٹ, اپنے کام میں بہت ہی پیشن ان کا نظر آیا مجھے. اور آگے ان کی جو سوچ ہے, کیونکہ جولرز ہیں تو ان کی سوچ یہ تھی کہ جو گولڈ ہے وہ میں ایک تو جو پرانی روایت جو چل رہی ہے پٹیالہ کی ٹرینڈ سے جو چل رہا تھا, تو اس کو میں مزید اور ٹرینڈی بناؤں لوگوں کے لیے. اور کیونکہ یہ کرافٹ مین ہیں, ڈیزائن کرتے ہیں جولری, سو انہوں نے کافی محنت کی ان دنوں میں. جب پہلی دفعہ ان سے میری ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا کہ اس کو میں اور ایک لیول پہ ایکسٹینڈ کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ پاکستان کیا دنیا میں میرے اور بھی لوگ ممالک میں بھیجوں, اسپیشلی پاکستان کا ہر بندہ اس کو افورڈ کر سکے. سو اس کے بعد آئی تھنک ہی ریئلی ورکڈ ریئلی ہارڈ, اور ہر روز ایک نئی چیز پہ خود ڈیزائن کرتے ہیں. میرا ایک بڑا اچھا سا ان سے سوال بھی تھا کہ میں نے کہا کہ ڈیزائن کون کرتا ہے, سو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں خود ڈیزائن کرتا ہوں اور میں خود اپنے ہاتھ سے اس کو بناتا ہوں. پھر ان کے پاس آف کورس ایک بڑی ٹیم ہے بنانے کے لیے. تو میں وہی بات ہے کہ انہوں نے جو آپ نے سوال پوچھا کہ ایجوکیشن اتنی نہیں تھی, پھر بھی اتنے بڑے اس لیول پہ چلے گئے, اور آگے بھی ان کا سفر بہت لمبا ہے. سو وہ پوائنٹ یہ ہے کہ آج کل کی جو جتنی بھی جنریشن ہے وہ شارٹ کٹ بہت ڈھونڈتی ہے کہ ہم فوراً ہی آج ہی کچھ ایسا ہو جائے, 1 ماہ کے اندر 2 ماہ کے اندر امیر ہو جائے, یا کچھ بہت ہی پیسہ آ جائے ان سورس سے. سو جب ان کی اسٹوری ہے میں بھی دیکھتا ہوں, میں بھی سنتا ہوں, تو وہ بہت انسپائرنگ اس لیے ہے کیونکہ ہر دن کی محنت ہے, پچھلے 20-30 سال کی انہوں نے ایوری ڈے اسٹرگل کی, اور آج جا کے یہ ایک مقام پر پہنچ گئے. تعلیم ضروری ہے, تعلیم آپ کو پالش کرتی ہے, لیکن سب سے بات ضروری جو ہے کہ آپ کی سوچ ہے. سوچ ان کی جو ہے بہت اچھی تھی. سو دیٹس وائی میں نے ان کے ساتھ جوائنٹ وینچر بھی کیا. ہم نے کہا اس کو ہم اور لیول پہ لے کے جاتے ہیں, اس کو آن لائن پہ لے کے جاتے ہیں, وہ ٹرینڈی پہ لے کے جاتے ہیں, ورلڈ وائڈ اسپریڈ کرتے ہیں. سو دس واز مائی کانسیپٹ. لیکن ان کا وہی آپ کی بات یہ ہے کہ نیت کی بات ہے, آپ کا محنت اور نیت ان کی بہت صاف ہے, جس کی وجہ سے ہم لوگ نے جوائن بھی کیا اور ہم لوگ ریزلٹس بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ چیز کیا یوزول ہے کہ جو جولری میکنگ کا آپ کا بزنس ہے, آپ جولر بھی ہیں, تو وہ جو جن کا بزنس ہوتا ہے وہ کاریگر بھی ہوں؟ زیادہ تر لوگ تو میرے خیال سے رکھتے ہیں پوری ٹیم, کیا یہ یوزول چیز ہے؟ چند لوگوں میں سے, بہت سارے لوگوں میں سے چند لوگ ایسے ہیں جو جولرز بھی ہوں اور کاریگر بھی ہوں. اور بازار میں آج بھی اگر آپ پرانے بازار میں چلے جائیں تو ہمارے والد صاحب سے لے کے مجھ تک ہمیں بہت اچھے کاریگروں میں گنا جاتا ہے. اچھا. ہاں جی, میری جولری تو میں نام تو نہیں لوں گا, لیکن بڑے بڑے جولرس نے بنوا کے سیل کی ہیں, اور ہم نے ہر ڈیزائن کو ان کو بنا کے دیا ہے اپنے کارخانے میں. میں نے خود سے, کیونکہ میرا سٹارٹ میں نے 14 سال کاریگری کی ہے. میرا کارخانہ تھا, ہم خود جولی بناتے تھے, پھر مارکیٹ میں اس کو جا کے سیل کرتے تھے. سکھاتے بھی تھے پھر آپ؟ جی سکھاتے بھی تھے, میرے کچھ شاگرد بھی ہیں تو سکھاتے بھی تھے. صحیح. تو وہ
جو ہمارے پاس جو میں نے جو کیا ہے، جو بزنس اصل میں کیا ہے، وہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میری بنی ہوئی جویلری جس بھی شاپ کیپر کے پاس گئی وہ سیل کر دیا کرتا تھا اور مجھے کچھ ہی دنوں کے بعد آرڈر دے دیا کرتا تھا. تو اس طرح مجھے ایسا لگا کہ مجھے خود سے اپنا کچھ کرنا چاہیے. پھر میں نے یہ سوچا کہ مجھے کارخانے سے مجھے شاپ پہ آنا چاہیے، جولی شاپ پہ آنا چاہیے جہاں ڈسپلے ہو جولی، اور میری ڈیزائن جو کسی بڑی دکانوں سے لیتے ہیں. میری چھوٹی سی دکان تھی صرافہ میں، اچھا تو ادھر سے کیوں نہ لیں. صحیح. یہ جو پنڈی میں صرف جی پنڈی صرافہ بازار میں، راجہ بازار کے نام سے بالکل. مشہور ہے. تو پھر وہاں پہ بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی. آج بھی بازار میں بڑے اچھے کاریگروں میں میرا نام ہے. پھر ڈائمنڈ کی طرف آئے، گولڈ کی طرف آئے، تو یہ سب کام کیا. صحیح. یہ ڈائمنڈ سے ہی میں آپ کی بات یہاں سے تھوڑی سی آگے بڑھاؤں گی کہ ہم نے جو سنا ہے وہ یہ ہے کہ پٹیالہ کا جب نام آتا ہے تو ڈائمنڈ کی بات آتی ہے. آپ جو ہیں وہ باقی میٹلز میں بھی کھیلے ہیں، تو آپ نے یہ جو ایک تو پٹیالہ کا جو پورا سفر تھا وہ پٹیالہ ورثہ تک کیسے پہنچا، ایک تو یہ بتائیے گا کہ پٹیالہ کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے. دوسرا یہ کہ جو ڈائمنڈس کی جب بات آتی ہے تو وہاں سے ڈائمنڈ سے جمپ جب آپ سونے میں لگاتے ہیں تو وہ کیسا ایکسپیرینس تھا؟ دیکھیں پٹیالہ سے جو ہمارا رشتہ جو ہے وہ تو ایز اے کاریگر ہے. ہماری جولی شروع میں میرے والد ہم سب جولی وہاں ان کی بنایا کرتے تھے، اور یہی حقیقت بھی ہے. صحیح. تو ان پٹیالہ سے تعلق تو ہمارا بہت گہرا ہے. اور پھر اس کے بعد ڈائمنڈ اور گولڈ کی جولی میں اور یہ گولڈ پلیٹڈ جولی میں ڈیزائننگ میں یہ تینوں چیزیں بڑی ڈفرینٹ ہیں. آپ جب ڈائمنڈ کا نام لیتے ہیں تو عام جولرس کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ گولڈ پلیٹڈ جولی تو اس کے معیار کے اس کے شان شیان نہیں ہے. لیکن ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم وہ ڈیزائن جو جولرز حضرات یا ہمارے بھائی ڈیزائن کے نام پہ لاکھوں روپیہ کر رہے ہیں، تو ہماری کوشش ہے کہ ہم بھی اس ڈیزائن کو خود سے اپنے انٹروڈیوس کروائیں. اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو ہماری یہ جولی جب ہمارے نام کے ساتھ پٹیالہ ورثہ کے نام سے جانی جائے گی تو لوگ پسند بھی کریں گے اور انشاءاللہ خریدیں گے بھی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹوٹل ڈیزائنر اور گولڈ پلیٹڈ جویلری ہوگی، ہینڈ میڈ جویلری ہوگی. پھر اس کے علاوہ وہ گولڈ پلیٹڈ کے علاوہ خریدنے میں بھی لوگوں کی جیب پہ زیادہ بھاری نہیں ہوگی. مطلب آپ کو رسپانس اس چیز کا اچھا آیا جب آپ نے؟ جی بہت بہت اچھا رسپانس. گولڈ سے گولڈ پلیٹڈ، پہلے ڈائمنڈ سے گولڈ سے گولڈ پلیٹڈ، مشکل تھا سفر بینگ اے جولر؟ کیا یہ فیصلہ مشکل تھا آپ کے لیے؟ نہیں، الحمدللہ ابھی بھی گولڈ اور ڈائمنڈ کا بزنس ہمارا نام سے چل رہا ہے، نظامی کے نام سے چل رہا ہے، اور بھی کئی پلیٹ فارم سے ہمارا مال جو ہے ہماری جویلری چل رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ رکا ہے. لیکن یہ میری ایک سوچ ہے کہ میری جویلری ہر طبقے کا بندہ، ہر طرح کے لوگ پہنے. مجھے ہر طرح سے لوگ جانیں کہ پٹیالہ ورثہ یا نظامی کامران ہے کس طرح کی جویلری ڈیزائن کا. میرا جو ٹیلنٹ ہے، اصل بات یہ ہے، میں نے حماد بھائی سے ایک ہی بات کی تھی کہ میرا ٹیلنٹ لوگوں تک کیسے پہنچے. میں نے تو اپنا ٹیلنٹ دکانداروں کو بیچا ہے، پاکستان کے ہر دکاندار کو بیچا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اب میرے پاکستان کے تمام لوگ میرا ٹیلنٹ دیکھیں. بالکل مین بات یہ ہے بس. صحیح. تو آپ نے جب while you were working you started working with him، تو آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ were you foreseeing a future کہ this jewelry this design has a future تو that's why I should step in؟ میں کامران بھائی کو ڈائریکٹ کروں گا، یہ بتائیں گے کہ میری ان سے ملاقات کیسے؟ پہلے تو آپ بتائیں نا دوستی کیسے ہوئی، کن بنیادوں پہ دوستی کیسے ملے؟ جب لوگ ایک دوسرے سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے، ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے تھے، مطلب کرونے کا دن. اس وقت میں نے فیس بک پہ ایک ایڈ دیکھا اور جیب میں پیسے کچھ فالتو تھے. تو میں نے ان کو کال کی، اڑانے کا شوق پیدا ہوا آپ کو؟ نہیں، اڑانے کا تو نہیں، مجھے اچھی چیز لے کے دی انہوں نے. تو یہ پراپرٹی کا کرتے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے یہ پلاٹ لینا ہے آپ سے، میں نے ایڈ دیکھا تو میں نے ملنا ہے. صحیح. تو ٹھیک کرونا تھا، میں مطلب ان کے آفس تک اپنے گھر سے کوئی 15-20 منٹ میں پہنچ گیا. اچھا. اور میں نے کہا کہ اس طرح پلاٹ لینا. اس وقت بس ان سے میری دوستی ہوئی اور انہوں نے مجھے پلاٹ لے کے دیا. پھر کئی سال تک ہم ایک دوسرے سے نہیں ملے. پھر ایک دن میں نے ان سے مشورہ کیا اس طرح شاپ وغیرہ کا، تو مجھے تو پتہ نہیں تھا یہ ان کی یہ بھی ایک فیلڈ ہے. اچھا. پھر انہوں نے کہا، میں نے ان کو کہا کہ میں اس طرح یہ کر رہا ہوں بزنس، لیکن میری یہ سوچ ہے اس کو آگے تک کیسے لے کے جایا جائے. تو مجھے تو اس کا طریقہ نہیں پتا. مجھے اپنے جولی کے تک کا ٹیلنٹ کا تو پتہ ہے، لیکن اس کو آگے لوگوں تک کیسے پہنچانا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ چلے
اس کا مارکیٹنگ پلان ہے پھر کام ہم نے کا. اس کو پھر ڈیوائڈ کر لیا. پھر انہوں نے کہا کہ میں, کیونکہ ان کی کرافٹ مین شپ ہے, ایکسپرٹ ان ہز فیلڈ, اور ہم لوگ اپنے فیلڈ کے ایک ایکسپرٹ ہیں. سو دیٹس وائی وی میک اے جے وی. ہم لوگوں نے جوائنٹ وینچر کیا, صحیح, پاکستان بلنگ اینڈ پٹیالہ ورثہ. رائٹ. سو ہم لوگ ان کی آئی ٹی اینڈ ٹیکنالوجی اور وہ سارا سیکٹر, کریٹیوز وغیرہ وہ دیکھتے ہیں. دس از ویئر اٹ کمز ٹو دی ریسکیو, کہ وہ سیلس کو اٹھانے کے لیے, Exactly. کیونکہ ماڈرن ڈے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہی ہے نا کہ آپ آن لائن پریزنس ہوگی تو ہی آپ کا مال جو ہے وہ بکے گا. آپ وہ فزیکل پریزنس ریچ کافی بڑھ جاتی ہے. سو پلان یہی ہے, ان سے بھی ڈسکس ہوا تھا کہ ہم اس کو انشاءاللہ آنے والے کچھ عرصے میں گلوبلی بھی لے کے جائیں گے, کیونکہ یہ ساری جویلری ہاتھ سے بناتے ہیں. اصل میں سب سے بڑا جو ہے, کیونکہ اب چائنا سے بے شمار یہاں پہ لاکھوں کے حساب سے اسٹور ہیں, چائنا میں بھی ہیں جو کہ مشین میڈ ہے, بالکل. وہ لاکھوں ایک ہی ڈیزائن آپ کو 1000 آئٹمس چاہیے تو مل جاتی ہیں. اب ایک ہینڈ میڈ جویلری کو بنانے کا آف کورس آپ کو بھی پتا ہے کہ اٹ ٹیکس ٹائم, اٹ ٹیکس انرجی, اور وہ جو ہینڈ میڈ چیز ہے اس کی ریکوائرمنٹ اور اس کی ویلیو دنیا میں ایک الگ سے ہے. رائٹ. اگر ہم ان کو کمپیئر کریں چائنا یا کسی اور بھی کنٹری کی جو مشین میڈ جویلری. بالکل. سو وہ ایک میرے لیے بھی ککنگ پوائنٹ تھا, میرے لیے ایک اٹریکشن تھی کہ اس سے مجھے بہت کانفیڈنس ملتا تھا, ان کو میرے سے کانفیڈنس ملتا تھا. سو ہم لوگوں کی پھر یہ ایک طرح سے جوائنٹ وینچر. صحیح. تو ابھی آپ مجھے ایکسپلین کیجیے کہ اب یہ پٹیالہ ورثہ آن لائن کیا ہے, ہاؤ ڈز اٹ ورک, کیا پلاننگ کی ہے آپ نے اور کیا پلاننگ چل رہی ہے, واٹ از دا فیوچر؟ بالکل ہی انیشیل اسٹیج پہ ہیں. جس طرح ابھی ہم لیٹس سے 2025 جس دن یہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو فیب نہیں مارچ شروع ہو جائے گا, مارچ 2025 میں. سو ابھی کا جو گول ہے, کامران بھائی سے بھی ڈسکشن ہوئی ہے ہم لوگوں کے آپس میں بھی, اس کو ہم پہلے مطلب تھوڑا سا لوگوں تک پہنچائیں گے کہ لوکل مارکیٹ میں کہ ہمارا کانسیپٹ کیا ہے, ہم کس ڈیزائن ورک پہ کام کریں جو کہ ہینڈ میڈ ہے ان کا. سو سلولی اینڈ گریجولی پاکستان کے ڈفرینٹ جو شہر ہیں اس کو بھی ٹارگیٹ کریں گے. اور ایٹ دا مومنٹ وی آر ورکنگ آن انٹرنیشنل مارکیٹ ایز ویل, کیونکہ انہوں نے ابھی جو کچھ دنوں پہلے مجھے جویلری وغیرہ دی ہے. سو انٹرنیشنل مارکیٹ میں میں نے ایز اے ٹیسٹر لنڈن اینڈ یو ہیو ٹیسٹڈ دی واٹرز, تو کیسا ایکسپیرینس رہا؟ میں اور یو کے میں ٹیسٹ کیا, اور اس کی بہت اچھی ڈیمانڈ ہے وہاں پہ, اور لوگ اس کو خریدنا چاہتے ہیں. سو وی آر ورکنگ آن دیٹ لائنس, انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں. کمنگ بیک ٹو دا لوکل مارکیٹ, جو کہ فزیکل مارکیٹ کے حوالے سے آپ سے سوال ہوگا اور آن لائن آپ سے, کہ ہمارے یہاں نا ٹریڈیشنل جویلری کا رواج ہے, اسپیشلی شادیوں پہ بھی ایک ٹریڈیشنل ڈیزائن ہوتا ہے کہ بس اس میں ہمیں بہت زیادہ ایسے کہتے ہیں ایکسٹرا ششکا نہیں چاہیے, کوئی ایکسٹرا ایکسپیریمنٹ نہیں چاہیے. جتنی بھی خواتین جو ہیں وہ ماڈرن ہو جائیں, لیکن کہتی ہیں شادی والی جویلری ٹریڈیشنل ہونی چاہیے. لیکن کچھ ڈیزائنس میں نے دیکھے جس میں آپ کھیلے ہیں ٹریڈیشنل جویلری کے ساتھ بھی. تو کیا آپ اس بارے میں پازیٹیو ہیں کہ آپ کو اس کے بارے میں بہت اچھا لوکل مارکیٹ سے آئے گا رسپانس, دیٹس وائی آپ یہ چیز بنا رہے ہیں, یا کچھ ڈر خوف آپ کو ہے کہ اوہ اللہ مالک ہے دیکھی جائے گی کیا ہوگا؟ الحمدللہ ڈر خوف نہیں ہے. میں جب سے میں نے بزنس شروع کیا ہے اللہ نے مجھے ترقی دی ہے. آج اس مقام تک پہنچنا یہ میرے لیے بڑی اللہ کی مہربانی ہے, فضل ہے اس کا. مجھے ڈر نہیں ہے. اور جہاں تک جویلری کی ڈیزائن کی بات ہے نا, مجھے 30 سال تو ہو گئے اپنی اس فیلڈ میں بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے پاکستان کی جویلری کا بھی اندازہ ہے کہ ہماری خواتین دلہن بنتے وقت کیسی جویلری ان کو چاہیے ہوتی ہے, کیا پہنیں گی, کس طرح سے. ہاں جی, مائیوں سے لے کے مہندی اور بارات ولیمہ, یہ سب ہمیں اندازہ ہے. صحیح. لیکن ہم اس میں کچھ چیزیں نہیں ڈال رہے ہیں. ہم 200 سال 150 سال پرانی بھی جویلری کو بیچ میں ایڈ کر رہے ہیں, اس کو ماڈریٹ کر رہے ہیں, اور نئے طرز کی جویلری کو بیچ میں ہم مکس اپ کر کے بنا رہے ہیں. رہا جویلری کا, میری بنی ہوئی جویلری میں جب ایسے کارگر تھا تو اس وقت بھی ملک سے باہر جاتی تھی. صحیح جی. میریٹ میں ایک صاحب تھے, وہ میری مجھ سے جویلری بنواتے تھے اور وہ جویلری باہر لے کے جاتے تھے. اس کے علاوہ کئی لوگ ہیں جن کا میں ابھی ذکر کر سکتا ہوں کہ وہ جویلری میرے سے بنوا کے UK میں, امریکہ میں, کہیں بھی دنیا میں کئی لوگ ملکوں میں لے کے گئے ہیں, اور وہ مجھے آج تک ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں. اب میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا, وہ مجھے بولتے ہیں ان تھوڑے نخرے بہت ہو گئے ہیں. تو میں نے ہاں جی ابھی بھی ڈیمانڈ ہے. ایسے کاریگری میری آج تک ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں. ابھی بھی جولرز حضرات ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں جویلری ڈیزائن کر کے دیں, کیونکہ میرا ایک بنایا ہوا ڈیزائن آج بھی اگر میں کسی جولر کو دیتا ہوں وہ 30 سے 40 مرتبہ ریپیٹ ضرور ہوتا ہے. اچھا جی. اسی طرح ہم نے ایک سیٹ کا نام رکھا تھا جھالر والا سیٹ, وہ بڑا مشہور تھا.
تو وہ آج صرافہ بازار میں آپ کو ایک پک دے دوں گا, آپ ابھی بھی دیکھیں گے وہ کئی دکانوں پہ لگا ہوا ہوگا. تو 2-3 چیزیں, سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, 2 چیزیں بڑی مجھے اچھی لگی. انہوں نے مجھے کہا کہ اگر کوئی بھی خاتون یا کوئی بھی انسان میرے پاس ایک جویلری لے کر آتا ہے, سو آئی کین میک, میں اس کو لیٹس سے گولڈ ہے, کیونکہ گولڈ آپ کو پتہ ہے آج کل ہر کوئی افورڈ نہیں کرتا, اٹس ویری ایکسپینسو. لیٹس سے آج کل منیمم کوئی اچھا سا برائڈل سیٹ بھی ہو تو آئی تھنک 50 سے 60 لاکھ روپے کا نارمل نہیں بنتا ہی ہے. سو انہوں نے کہا کہ اتنا پیسہ آج کل بھی لوگ افورڈ بھی نہیں کرتے, سو گولڈ پلیٹڈ جو آرٹیفیشیل جویلری ہے, اینڈ وہ اس میں بہت ہی کم قیمت میں بن سکتی ہے, وہ شوق بھی پورا ہو جاتا ہے اور وہ چیز بھی آپ کے پاس جو مطلب مثال ہے, آپ 50-60 لاکھ کی جویلری انہوں نے مجھے بتایا اگر کوئی لیتا ہے, تو اس میں کٹوتی بھی ہوتی ہے, پھر واپسی ہوتی ہے, پھر اس میں نقصان بھی رہتا ہے. سو وائی ناٹ کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس طرف آئیں گولڈ پلیٹڈ میں, اس میں یہ نقصان بھی کم ہے, اور چیز یہ ان کی آفر بھی بڑی اچھی مزیدار سی انہوں نے دی ہوئی ہے لوگوں کو, کہ ابھی جو اب آنے والے دنوں میں سامنے آئے گی کہ وہ ایکسچینج کرنا چاہتے ہیں, بہت کم پرسنٹیج کٹے گی, اور یہ پھر ایکسچینج بھی کر سکتے ہیں. اگر اس میں کوئی پرابلم ہوتا ہے سو دے کین ریفنڈ دا منی ایز ویل, یہ واپسی بھی اس کی کرنی ویری نائس. یہ تو بڑی اچھی آفر ہے جو ہمارے یہ آفر حیات رہے گی. اچھا, کیونکہ نارملی جولر حضرات کے منہ سے ہم ایسی باتیں نہیں سنتے, وہ کہتے ہیں ہمیں دے, ہم سے کچھ نہ لیں. جی آپ کا ایک سوال تھا کہ آپ ڈائمنڈ اور گولڈ سے گولڈ پلیٹڈ کی طرف, ڈیزائنر جویلری کی طرف کیسے آئے؟ الحمدللہ آج بھی ڈائمنڈ اور گولڈ کی جویلری ہماری شاپ پہ چل رہی ہے. اچھا, اور کسٹمر ہیں پچھلے 20 سال سے میرے کسٹمر ہیں جو مجھے سنیں گے ابھی بعد میں, تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ کامران ابھی کیا کرنے والا ہے. تو اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ میں اپنا جو ڈیزائن جتنا بھی میرے دماغ میں کریٹیوٹی آ رہی ہے وہ ساری وہ سب نکال دوں, میں صحیح سب نکال دوں, اور ہر طرح کے لوگ میرے جویلری کو پہنے. تو بس میرا یہی سوچ ہے. صحیح. ڈو یو تھنک اس میں کوئی لائک آن لائن ایسپیکٹ سے ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں رسک فیکٹر ہے کہ دس ہیز پروبیبلی شیلف لائف, اور اس کے بعد پھر مائنڈ چینج ہو جاتے ہیں, ڈیزائن چینج ہو جاتے ہیں؟ اصل میں آج کل دیکھیں نا جو نئی جنریشن ہے جن زی جس کو ہم بولتے ہیں, اینڈ نارملی لوگوں کا جو باہر بھی میں ٹرینڈ دیکھتا ہوں, یو کے USA میں جو لوگ رہتے ہیں وہ زیادہ تر اب لوگ زیادہ ورائٹی دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لائک یونیورسٹی گوئنگ ہے یا کوئی جاب گوئنگ لوگ ہیں, سو وہ زیادہ کیری اس کو لیسے تو پرانے زمانوں میں جائز ہے تو ایک ہی ڈیزائن پڑا ہوتا تھا 20-25 سال سنبھال کے جاتا تھا. آج کل کی جو جنریشن ہے وہ کیونکہ اتنا ٹیکنالوجی اور یہ چیزیں فیشن انڈسٹری اتنی اسپیڈی ہے, ایک سے ایک نیا ڈیزائن ہے, بالکل فاسٹ فیشن ہے. سو لوگ کہتے ہیں کہ مطلب کم پرائس میں مل جائے اور ہم 3-4 مہینے یوز کریں, اور پھر اگلے 4-5 مہینے بعد نیا آ جائے گا ٹرینڈ تو ہم اس کو بائی کر لیں. سو پرائس جو ہے وہ ایسی نارمل رکھی جائے, ٹھیک ہے, تاکہ لوگ نئی سے نئی چیز, زیادہ ورائٹی ان کے پاس آ جائے. سو یہ میں نے نوٹس کی بات, جو میں نے کمران صاحب سے بھی ڈسکس کی تھی, کہ اس کی پرائس کے والے سے انہوں نے بھی ایگری کیا کہ ہم پرائس جو ہے وہ جو مارکیٹ میں لیٹس سے میں نے جو ایوریج پرائس دیکھی ہے جولرس کی برانڈس کی وہ کافی زیادہ ہے. سو انہوں نے بھی اس بات پہ متفق ہوئے کہ ہم اس کی پرائس مارکیٹ سے کم رکھیں گے تاکہ افورڈیبل لوگ رکھیں اور آپ واپس ریٹین کریں کلائنٹ کو. ہم لوگ مطلب ایک دفعہ کلائنٹ اگر لیتا ہے تو وہ بار بار ہم سے لے, پرائس اس کی ایسی ہو اور اس کی پالیسیز اس کو ایسی دی جائیں, اگر وہ چینج کرنا چاہتا ہے, اگر وہ خراب ہو گئی ہے تو وہ واپس کر سکتا ہے. تو مطلب یہ ایک طرح سے سسٹینیبلٹی کے انڈر بھی آتی ہے یہ چیز کہ دس از سسٹینیبل آئٹم, یہ تھرو اوے آئٹم نہیں ہے کہ رنگ اتر جائے گا یا کوئی بھی مسئلہ ہوا تو اب ہم ایکسچینج نہیں کر سکتے. اس میں بڑی کلیئرٹی ہے, بہت ہی کلیئرٹی انہوں نے دی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس کچھ آرڈرز آئے بھی تو انہوں نے کہا اگر یہ چاہتے ہیں آپ ان کو ڈسپیچ کریں, اگر نہیں پسند تو آپ واپس کر دیں, پہن کے یوز کریں, یوز کے بعد کوئی بھی کسی قسم کا ایشو آتا ہے تو آپ اپنے پورے پیسے واپس لیں اور چیزیں واپس کریں. صحیح. آف کورس اس میں کچھ 1-2 چیزیں نیٹی گریٹیز ہیں. فار ایگزامپل آپ اس کو جو انہوں پریکاشنز دی ہوئی ہیں کہ جو ہوتی بھی ہیں, سلور 100% بھی ہو یا کوئی بھی ہو تو پانی والا یا ایشو ہوتا ہے یا کچھ بھی جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے تھوڑی پریکاشن ہونی چاہیے. ادروائز مطلب انہوں نے بہت سادہ الفاظ میں بتایا ہوا. نہیں, ہماری جویلری رکھی ہوئی جو گولڈ کے ساتھ اگر ہماری جویلری رکھ دی جائے تو ایک عام انسان کیا, کئی تو میں یہ بھی چیلنج کرتا ہوں کہ جولرز حضرات بھی اس کو جج نہیں کر سکیں گے, تھوڑی مشکل میں پڑ جائیں گے. جی یہ دونوں گولڈ پلیٹڈ ہیں یا ہاں جی یہ اصلی گولڈ, تو برابر گولڈ ہی لگے گا. یہ گولڈ پلیٹڈ ہے جو میں نے کہا. جی یہ گولڈ پلیٹڈ ہے اور ٹوٹل گولڈ لگا ہے. جی میں نے اسی لیے آپ سے پوچھا, میں نے کہا میں نہیں بولوں گی, میں غلط بھی ہو سکتی. اچھا ایک بات یہ بھی ہے کہ ابھی بھی یہ ڈیزائن گولڈ میں بھی لوگ ہم سے بنوا رہے ہیں. اچھا, اب جیسے آپ نے یہ بندے پہنے ہوئے ہیں, ایئر رنگ پہنے ہوئے ہیں,
آپ کو یہ بہت پسند ہے. تو ابھی بھی کچھ ایسی خواتین ہیں وہ گولڈ میں کہتی ہیں تو ہم اس کو گولڈ میں بنا کے دیتے ہیں. صحیح. ہاں ایسا میرا تو تقریباً یہ جتنی بھی ڈیزائنر جویلری ہے اس میں 70-80% ہم گولڈ میں کنورٹ کر کے بھی بنا کے دے رہے ہیں. اچھا. وہ ایک الگ ہی لوگ ہیں, ٹھیک ہے, وہ افورڈ کر سکتی ہیں. لیکن ساتھ میں میری ایک سوچ تھی کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ بھی ہم جویلری دیں جو اس کو نہیں اگر افورڈ بھی کر سکتے تو وہ بالکل. میرے خیال سے یہ بہت اچھی سوچ ہے کیونکہ جو سونے کی قیمت جس طرف کو جا رہی تھی, اور ایک ٹائم آیا تھا جس میں لائک لاسٹ ایئر کی بات ہے کہ جولر برادری جو تھی وہ تھوڑی سی پریشان ہونا شروع کی کہ اب گیا یہ کاروبار بس ختم, کیونکہ خریدار بھی نہیں آ رہا, افورڈیبلٹی بھی نہیں ہے. میرے خیال سے آپ نے یہ جو ایک ڈرفٹ مارا ہے اور یہ جو سوچ آپ لے کر آئے ہیں اس میں آپ کا بھی بھلا ہے, اور ظاہری بات ہے بائرس کا تو ہے ہی ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ اس مارکیٹ میں ان رکھ سکتے ہیں کہ خواتین کا یہ شوق جو بائنگ آف جولری ہے نا کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. اس کو پورا بہت اچھے طریقے سے آپ نے کیا, جس پہ آپ کے لیے بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے. میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ بعض اوقات ایئر لومز جو ہوتے ہیں فیملی کی کوئی ایسی نسل در نسل چیز چل رہی ہوتی ہے, پر دادی سے دادی, دادی سے آگے پوتیوں تک, تو وہ خواتین چینج کروانا چاہتی ہیں. آپ کے پاس وہ بھی فیسلٹی موجود ہے کہ یہ اسٹون ہے, یہ کڑا ہے, لیکن مجھے ڈفرینٹ اس میں چاہیے, لیکن مجھے سونے کی جو تولا ہے وہ اتنا ہی چاہیے, اس میں کوئی کمی بیشی نہیں چاہیے. فنکی سی خواتین ہوتی ہیں تو وہ آپ ان کو کیٹر کر لیتے ہیں؟ جی بالکل, اور بہت اچھے طریقے سے. میرا یہاں تک ترقی کرنے کا جو سفر ہے اس میں یہ بھی ایک سیڑھی ہے کہ میں نے ان خواتین کے گولڈ کو چھیڑا بھی نہیں, اور ان کی جویلری کو دوبارہ نیا اس کو ناز لا کے بالکل جو سے ہم نے کر دیا بالکل سامنے. صحیح. تو وہ اس سے بھی مجھے بہت لوگوں نے پسند کیا اور میرے کسٹمر بنے. اچھا. یہ میں نے ان کی پرانی چیز کو نیا کر کے دیا, اور اس میں کوئی بھی ان سے چارج نہیں کیے سوائے جو کہ اسٹون گر گیا لگا دیا چند روپوں میں. یہ میرا یا جو مزدوری ہوتی ہے اس کے چارجز ہوتے ہیں. یہ میرا اسٹارٹ میں سے یہ بھی ایک اسٹارٹ تھا کہ میں نے کئی لوگوں کی جویلری کو دوبارہ نئے سے کر کے دیا, ان کا نہ گولڈ کم کیا اور نہ ہی ان کے اوپر زیادہ ان پہ برڈن ڈالا پیسوں کا. یہ سوال پتہ ہے میں نے کس لیے کیا, کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کو ہاتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں جولر حضرات سے, معذرت کے ساتھ. یہ بہت ہمارا سب سے بڑا فیئر ہوتا ہے بینگ اے وومن. میں اگر لائک میری کوئی چیز ہے, مجھے اس کو بیچنا ہے یا چینج کرنا ہے, میرے ذہن میں پہلا سوال یہ آتا ہے اس میں سے کچھ کٹوتی ہوگی, لوگ کم کر دیں گے مجھے یا اس میں مکس کر کے دیں گے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اسٹوری سناتی ہوں. ہمارے بہت پرانے جولر, نام بالکل بھی نہیں لوں گی, بہت آبویس ہو جائے گا. میری ایک نتنی تھی, وہ اس سے مجھے بڑا پیار تھا, لیکن وہ کافی تھوڑی سی سائز میں بڑی تھی. تو وہ امی کو مجھے ساتھ لے جا کے سفارش کرنی پڑی کہ وہ اتنی سی بٹ انہوں نے کاٹی, اور اس کا انہوں نے مجھے چارج نہیں کیا امی کی وجہ سے. اچھا وہ بٹ جیسے انہوں نے کاٹی نا تو وہ اپنے پاس رکھنے لگے. میں نے کہا آپ مجھے دے دیں پلیز, بے شک میرے کسی کام نہیں آئے گی, میری ایموشنل ایک اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے. خواتین کا فیئر ہوتا ہے, آپ اس بارے میں کلیئرٹی دیں ہمارے سننے والوں کو کہ کیا آپ کے ہاں کام کاج کے دوران اس طرح کی کوئی سم ٹائمز ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے نا کم کرنا, کہ رگڑائی ہو رہی ہے کچھ چیز تو اس میں کم ہو جاتا ہے وزن. نہیں, وہ اس میں تھوڑی سی کلیئرٹی دیں کہ آپ کیسے ڈفرینٹ ہیں باقی بزنسز سے. نہیں, جولرز میں یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ نے اپنی جویلری کو صاف کرنے کے لیے دیا, تو لوگ ہمارا جو طریقہ کار ہے, ہمارا جو تولنے والا کنڈا ہے, ہم اس کے اوپر آپ کی جویلری رکھتے ہیں اور آپ کو وزن دکھاتے ہیں کہ یہ آپ اس وزن پہ ہمیں دے کے جا رہے ہیں اور اسی وزن پہ آپ کو ہم واپس دیں گے. تو بس اس سے زیادہ دلیل نہیں ہے میرے پاس. ہمارا یہ شروع سے ہی ہمارے ابا نے ہمیں سکھایا تھا کہ آپ نے ایسے کرنا ہے, نام بھی ایسے ہی بنتا ہے نا. جی, آپ نے جب کسٹمر آئے اس کی جویلری آپ پکچر کھینچ لیں, کسٹمر کو بولتے ہیں کہ یہ جویلری پڑی ہوئی ہے, یہ آپ اپنا ویٹ چیک کر لیں اور اسی ویٹ پہ واپس لے جائیں بس. اور میں نے جو نام کمایا نا اپنی جویلری میں, وہ اس چیزوں پہ ایمانداری سے بھی کمایا ہے. وہ یہی وجہ تھی کہ میرے پاس ابھی بھی, میں اگر نام بتاؤں تو میرے پاس ایسے خواتین ہیں, ایسے گھرانے کی خواتین جویلری لے کے جاتی رہی ہیں جن کا آج پاکستان میں بڑا نام ہے. وہ میرے پاس راہ بازار بھی آتے رہے ہیں, پھر مری روڈ والی شاپ پہ بھی آتے رہے ہیں. ابھی انشاءاللہ تعالی ہم صدر میں بنا رہے ہیں شاپ, وہ بھی جلدی اوپننگ ہوگی. تو اس طرح خواتین میرے پاس آتے رہے ہیں اور ابھی بھی آتے ہیں. وہ اب تو اتنا ٹرسٹ ہے کہ ہمیں وہ اپنی ایک پوٹری بند کیا ہوا یہ کہیں بھی دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو یہ کام کروانا ہے. الحمدللہ آج تک ہمیں کوئی کمپلین ہمارے خلاف نہیں ایسی ہے. صحیح. ہمیں حماد نے بھی آف کیمرہ جب بات ہو رہی تھی تو بتایا تھا کہ یہ آپ کے اپنے ہاتھوں کے ڈیزائن ہیں, خود سے آپ نے جی اس میں یہ کیا لاجک کاریگری کہاں سے آئی؟
یہ مجھے ویڈیو اپنی پوری بھیجی میرے پاس میرے موبائل میں ہے, تو یہ خود بنا رہے تھے اس ٹائم. اور ہی از اے ڈیزائنر ایز ویل, بہت ڈفرنٹ چیز ہے, جولر خود ڈیزائنر. انہوں نے مجھے ویڈیو بھیجی کہ یہ دیکھو میں بنا رہا ہوں ایسے نا, یہ جو رنگ ایک بنا کے مجھے دکھائی, تو وہ 2-3 دن بعد پھر آپ یہ جو میم نے پہنی ہوئی ہے یہ میرے ہاتھ کی رنگ بنی ہوئی ہے, شاید وہی ہے جو گرے کلر میں اسٹون ہے, گرے میں یہ والا ویری نائس, بہت بہت خوبصورت ہے یہ. اور وہ واقعی آپ والی بات ہے گولڈ کی لگ رہی ہے, تو کوئی اگر بتائے نا تو بس پھر اس میں آپ کا فائدہ ہے. ہم پڑھے لکھے ڈیزائنر تو نہیں ہیں, لیکن میرا جو طریقہ کار ہے جویلری کو ڈیزائن کرنے کا وہ بڑا ڈفرینٹ ہے. اور وہ آپ آج میں یہ اوپن کرنے لگا ہوں راز اپنا, تو بزنس سیکرٹ. میرے پاس میرا یہ شروع سے یہی طریقہ کار تھا کہ میں مختلف چیزوں کو نا اپنے ٹیبل پہ سجا لیتا تھا بالکل, یعنی کہ کچھ 10 چیزیں ادھر سے اٹھائی, 10 چیزیں ادھر سے, مختلف چیزیں میں اپنے ٹیبل پہ رکھ لیا کرتا تھا, پھر اس کو میں ڈیزائن کیا کرتا تھا. پھر وہ کچھ اوپر سے بھی نزول اللہ کی طرف سے کچھ ایسی مہربانی تھی کہ ڈیزائن خود بخود دماغ میں آتا تھا اور وہ ہم ڈیزائن کرتے جاتے تھے, اور یہی ڈیزائن میں مارکیٹ میں لے کے جاتا تھا. اور آپ یقین کریں کہ اگر میں یہاں اس مقام تک پہنچا ہوں تو اس کے پیچھے یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ میں خود کی جو ڈیزائن کی ہوئی جویلری صبح سے شام تک بیچ جاتا تھا, گولڈ میں, گولڈ پلیٹڈ میں نہیں. فرنٹیئر میں آج بھی میرا نام ہے جویلری میں. اگر آپ مارکیٹ میں آج بھی جائیں, صافوں میں بھی جائیں, تو آپ کو میرا نام کاریگری میں چند کاریگروں میں سے میرا بھی ایک نام گنا جائے گا. تو کبھی ایسا ہوا ہے آپ کے سامنے کسی نے ڈیزائن رکھا ہے, دیکھیں جی میں نے بنایا, اور وہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کا ڈیزائن چوری ہوا ہے؟ ہزاروں دفعہ. کیا فیلنگ تھی اس وقت؟ دکھ ہوا ہے کہ خوشی؟ غصہ آتا ہے, نہیں غصہ آتا ہے. وہ اس لیے بغیر بتائے آپ نے اپنے نام سے آپ کا ڈیزائن چوری تھا کہ ہماری جولی کے یہ کوئی 5-6 پروسیس سے یہ جولی گزرتی ہے. صحیح. اب ظاہری بات ہے میں نے تو اس کو بنا دیا, پھر اس کی پالش ہے, پھر اس کے نگ لگنے کے لیے ہے, پھر اس کا لیکر ہے, تو ڈفرینٹ بندوں کے پاس, کاریگروں کے پاس یہ جاتی تھی, تو وہاں سے یہ اکثر میری جولی کاپی ہوئی ہوئی ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ مارکیٹ میں آج بھی کاپی کی ہوئی جولی میری ہے, اور لوگ اس چیز کو قبول کرتے ہیں کہ یہ کامران کا ڈیزائن تھا. اچھا, پکڑے جاتے ہیں؟ ہاں نہیں پکڑے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا مارکیٹ سے تعلق بہت گہرا ہے. آپ کہیں بھی آج سپر میں, جنا سپر میں, یا کسی بھی بڑی مارکیٹ میں اگر آپ پچھلے 15 سال 20 سال کا کسی سے بھی ریکارڈ پوچھیں گے تو الحمدللہ میرا نام آئے گا. صحیح. اب میرے بھی ایک تو سوال ہے کامران میں سے پوچھ, ضرور. کامران بھی یہ بتائیں کہ خیر یہ تو میرا تو گولڈ فیلڈ نہیں ہے, آپ کی فیلڈ ہے, تو ہماری تو فیلڈ ڈفرینٹ ہے. سو مجھے یہ جاننے کا ہے کہ آپ جو گولڈ ہے ایز اے کموڈیٹی اگر آپ خریدتا ہے گولڈ بار کی فارم میں اور وہ رکھنا چاہتا ہے 4-5 سال کے لیے, اور سولیٹر کو خریدنا چاہتا ہے ڈائمنڈ کا جو سرٹیفائڈ ہوتے ہیں, اس میں بھی کیٹیگریز ہے آپ کو پتہ ہے, لوز ڈائمنڈ ہے, پھر سرٹیفائڈ ہے, پھر اس طرح کی 2-3 کیٹیگریز ہیں, HRD ہے آئی تھنک, اور IGI سرٹیفکیشن والے. سو گولڈ ورسز ڈائمنڈ لائک 4-5 ایئرس کے لیے, جس طرح لوگ آج کل بینکس میں پیسہ جمع کرا دیتے ہیں, کوئی پراپرٹی لے لیتا ہے. سو گولڈ اس 2025 جو تک میری اسٹڈی ہے, سو 2025 از اے ایئر آف گولڈ, ایکچولی یہ گولڈ کا سال ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج کوئی بائی کر کے رکھ لے اپنے پاس, 2-3 سال کے بعد اس کو منافع ہوگا؟ ہمارے بھائی گولڈ شروع سے ہی سب سے بڑی اچھی انویسٹمنٹ رہی ہے. میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ میں جب بازار میں نے قدم رکھا 1991 سے بھی پہلے کی بات ہے, تو اس وقت 2800 روپیہ پر تولہ تھا. جی ٹھیک ہے. ابا جب کام کرتے تھے تو اس وقت 100 روپے بھی تولہ تھا. اچھا ٹھیک ہے. کون سے سن کی بات ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ 70 کے دہائی کی بات کر رہا ہوں میں, میری پیدائش سے. ہاں جی, پیدائش کے بعد کی, مطلب ابا سے پتہ تو چلتا تھا نا. اب میں خود اگر آیا ہوں تو 250 روپے تولہ تھا. آپ سوچ لیں اگر میں نے ساری اپنی جمع پونجی گولڈ میں کنورٹ کی ہوئی ہو تو پھر کیا آپ سوچتے ہیں 250-3 لاکھ کو آپ سمجھتے ہیں. تو گولڈ تو شروع سے ہی سب سے اچھی انویسٹمنٹ ہے. میرا مقصد یہ تھا کہ وہ کس فارم میں رکھی جائے, کوئی زیور کی فارم میں یا دیکھیں اگر اچھے جیولرز ہیں تو زیور کی فارم میں بھی بہتر ہے. اس کی وجہ یہ کہ خواتین کا شوق بھی پورا ہوتا ہے, اور جی یوز بھی ہوتا ہے, اور وہ اپنا شوق بھی پورا کر سکتی ہیں اور ایک انویسٹمنٹ بھی رکھ سکتی ہیں. اور اگر کوئی آفس گوئنگ بندہ ہے یا کوئی مرد ہے وہ لینا, وہ تو زیور نہیں پہنے گا, تو اس کا کے لیے کیا سولوشن ہے آپ کے پاس؟ نہیں وہ بیگم کے لیے لے کے رکھ لیں. نہیں وہ اینڈ میں خواتین ہی آتی ہے کام دلی کی شکل میں کرے. لیکن ہم ایک نئی چیز لے کے آنے والے ہیں ہمارے بھائی گولڈ میں بھی. گولڈ میں آپ نے کوئی ہم سے سوال نہیں کی ہے,
ہمارا اپنے بٹھا بٹھوانا ہے بھائی, گولڈ پلیٹڈ میں نہیں اتنا منافع, گولڈ میں بزنس میں ہے, اور جو ہمارا خاندانی کام ہے. دیکھیے وہ بات تو میں کرتا ہوتا ہوں کہ میں نے آج تک جتنے بھی سنیارے کوئی غریب نہیں دیکھا. ہاں نہ بھی بک رہا ہو, وہی کہہ رہے نا, نہ بھی بک رہا ہو تو وہ ان کا کام چل رہا ہوتا ہے. انج نہیں ہوا نیور, ان کا کام چل رہا ہوتا ہے. نہیں انج نہیں ہوا. عام آدمی پریشان بیٹھا ہوتا ہے, سونا 3 لاکھ کا ہو گیا, سونا 2.5 لاکھ کا ہو گیا, سنیار کو کوئی فکر نہیں. اچھا ایک اور بھی بات میں سنیارا جو ہے نا غریب تو امیر ہے, انج نہیں ہوا. آپ نے تو زیرو سے لیا, ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو ترقی دی. اور دوسرا میرا ایک اور بھی سوال تھا, مطلب عوام کی طرح کا, کہ جس بھی سنیارے کی دکان ہوگا اس کی دکان ہوتی ہے خالی, وہ ٹھنڈے میٹھے بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے, وہ گاہک آئے نہ آئے, لیکن اس کے پاس پیسے اس کے پاس ہوں گے. اس کا کیا راز ہے, مجھے خود نہیں پتا اس کا. دیکھیں اور اتنا سیٹسفائی کیوں بیٹھا ہوتا ہے؟ اس لیے بیٹھا ہوتا ہے کہ جیسے میں کہوں کہ آپ کی جیب میں 1 لاکھ روپیہ ہر وقت پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے, آپ کے خرچ کے لیے, تو آپ مطمئن ہیں. اب گولڈ بھی ایسا ہے جیسے آپ نے ATM میں کارڈ ڈالنا ہے اور پیسے نکال لینے ہیں. ٹھیک ہے, یہ مارکیٹ میں دے اور آپ کو کوئی بھی ضرورت ہے تو آپ کی پوری ہو سکتی ہے. اس لیے گولڈ اسمتھ جون سا ہے وہ مطمئن بیٹھا ہوا نظر آتا ہے کہ کوئی بھی کوئی ایسی گل ہوئی تو میرے کو پیسے پے نہیں. پھر گولڈ کی خاصیت ہے اس کو زمین کے اندر بھی دبا دیں آپ, اس نے خراب نہیں ہونا. اچھا تو آپ گولڈ اپنا نکالیں اور بیچیں اور اپنی ضرورت پوری کر لیں. چھپایا ہوا ہے؟ نہیں میں نے کہیں نہیں چھپایا, میں اس کو کنورٹ کر کے میں پہلا میرا ہسٹری میں پہلا گولڈ سمتھ کا نام آئے گا جو سونا بیچ کے پیتل میں پیسے لگا رہا ہے, براس میں پیسے لگا رہا ہے. بات بھی آپ کو پتا ہے میرے کتنے پیسے لگ چکے ہیں, لیکن آپ اس پہ بھی تو کما رہے ہو. میں کہتا ہوں آدھا کلو نوشین کو اگر مل جائے, آدھا کلو مجھے مل جائے, ہم آپ کو دگنا کر کے دگنا کر دیں گے ہم. دیکھیں ہم آپ کو کنونس کر رہے ہیں, دگنا کرنے کا تھوڑا سا کاروبار ہمیں بھی آتا ہے. ہم دبا دیں گے کہ زمین کے اندر اگ جائے گا, دبانے سے ڈبل نہیں ہوتا. نہیں یہ اس کو پھیلانے سے صحیح. اچھا اب میں آتی ہوں سلور کی طرف, آپ کا سلور میں بھی ہے انٹرسٹ؟ جی یہ سوال تو آپ نے پوچھا ہی نہیں. ہمارا اگر گولڈ پلیٹڈ جویلری ہے 50% تو 50% سلور میں ہے. سلور ایز اے میٹل یا پلیٹ؟ سلور میں پلیٹڈ والا سلور میٹل. سلور میٹل رائٹ, 9 to 5. اچھا, اور سلور میں بھی میرا ایک اور سوال ہے کہ سلور میں لوگ کلیم کرتے ہیں 100% سلور, 100% سلور. سو لائک میں نے انڈیا میں بھی تھوڑی ریسرچ کی ہے, پاکستان میں, لیکن وہ 100% سلور ہوتا نہیں. نہیں ہمارا بھی وہ ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھیں آپ نے سونے کے بارے میں سنا ہوگا 18 کیرٹ, 14 کیرٹ, 21 کیرٹ, 22 کیرٹ. تو اسی طرح چاندی میں بھی ہوتا ہے. چاندی بھی جو ایک دھات ہے وہ بہت نرم ہے, ٹھیک ہے. اس کو جویلری کنورٹ کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا اس میں مکس اپ کرنا پڑتا ہے. اب چاندی 3,000 روپے تولہ ہے, مجھے بتائیں کہ آپ اس مکس اپ میں اس بنانے والے نے کیا کما لینا ہے. ایسا ایشو نہیں ہے, یہ صرف جویلری بنانے کے لیے اس کی ریکوائرمنٹ ہے. تو میرے خیال سے پھر اس کو کلیم نہیں کرنا چاہیے. جیسے میں نے کئی ایسے فیمس دیکھے ہیں ورلڈ وائڈ جو فیمس برانڈس ہیں, اس میں وہ کبھی کلیم نہیں کرتے کہ 100% سلور ہے. اس میں لکھتے ہیں 92% ہے, 93% ہے سلور ہے, اور باقی اس میں جو. نہیں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, دیکھیں 3,000 روپے تولہ چاندی ہے اور ایک نیکلس سیٹ ہے وہ 2 تولے کا بنا ہے, تو 6,000 روپے کم بیچیں گے. اس کی قیمت 1.5 لاکھ روپے کیوں ہے, جبکہ اس میں 2 تولے چاندی لگی ہوئی ہے, تو اس کی 1.5 لاکھ یا 1 لاکھ روپے قیمت کیوں ہے؟ اس کی ساری قیمت اس کی بناوٹ میں ہے. تو وہ تھوڑا سا انٹریکیٹ. جی. اور دوسرا یہ کہ اس میں جو سٹونز لگے ہوتے ہیں آج کل, یہ بھی ہے کہ سٹون کی بھی ویلیو ہے, پہچان کسی کی جائے سٹون یہ اوریجنل ہے نہیں ہے. اب یہ بھی تھوڑا آپ ہائیلائٹ نہیں, یہ دیکھیں اب دنیا میں بڑی سیانی ہو گئی ہے. اچھا وہ ایسی گل نہیں رہی کہ تسی پیسے خرچ کرو تو تانوں پتہ کچھ نہ ہوئے. کسی نے ایمرلڈ لیا تو مجھے کیسے پتہ لگے گا ایمرلڈ ہے بھی کہ نہیں ہوئے گا, تو آگے دکان پہ جوتیاں مارے گا. لوگوں کو واقعی نہیں پتہ چلتا, مطلب مجھے نہیں پتا ایمرلڈ کبھی تو پتہ چل جاتا ہے نا. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے آپ کے ساتھ چیٹ کیا ہے, ایمرلڈ غلط دے دیا. میرے برٹش دوست کپل دونوں میاں بیوی, وہ گلگت از نون فار سٹونز, ٹھیک ہے. وہاں پہ سٹونز کا کوئی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. وہ وہاں سے یہ لاپس لازولی اور یہ سب لے کر آئے, اور میں دیکھ رہی ہوں ان کو, میں ان کی شکل دیکھ رہی ہوں, اور وہ دنیا جہان گھومے ہوئے لیکن وہ بیوقوف بن کے آگے. اب مجھے ہم ظاہری بات ہے, ہم یہاں کی خواتین تھوڑی تیز ہوتی ہیں, ہمیں پتہ چل جاتا ہے, ان کو نہیں پتہ چلا. اب ہم ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں who's gonna tell them, اور آخر میں جب میں نے بولا تو وہ مائنڈ کر گئے نا, کیونکہ ان کو تھوڑی سی فکر ہوئی کہ یار انہوں نے ہمیں ہزاروں روپے میں ہم سے کاروبار کیا اور لوٹ لیا. تو یہ والی تھوڑی سی نالج آئی تھنک بینگ این آنیسٹ جولر, آپ تھوڑا سا اگر بتا دیں لوگوں کو کہ کیا وہ طریقہ کار ہے, اس سے آپ اسٹون کو دیکھ کے پہچان. ایسا اسٹینڈرڈ ہے کہ پہچان لیا جائے یا نہیں ہے؟ نہیں اسٹینڈرڈ تو نہیں ہے. جو ہمارے
جو ہمارے بڑے بتاتے تھے کلر اسٹون کے بارے میں, جیسے ایمرلڈ ہے, روبی ہے اور سفائر, جو مطلب کچھ بھی جو ریلز ہے وہ ایک پردہ ہے. اس کو وہ آپ نے مثال سنی ہوگی کہ پتھر کو جوہری جانے, تو یہ جوہری کا کام ہے. اب جوہری ایماندار ہونا چاہیے نا کہ آپ کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں تو وہ اس کا کوئی مطلب جس میں ڈائمنڈ کے ایک سرٹیفکیٹ نہیں, اب سرٹیفکیٹ ہے ہوتے ملتے ہیں جی بالکل سرٹیفکیٹ ہے, تو مطلب وہ ان کو پھر کلیم کرنا چاہیے نا خریداری کے وقت کہ ہمیں سرٹیفکیشن. اچھا وہ ایسا بھی ہے کہ وہ اپنی دکان سے سرٹیفکیٹ بنا کے لا رہے ہیں یا اس کی کہیں اور ویلیو بھی ہے رجسٹرڈ ہے؟ جس طرح میں ڈائمنڈ ایک لیتے ہیں ہم یو کے وغیرہ سے کئی کنٹری سے, سو ورلڈ وائڈ اس کی آپ کہیں سے بھی کلیم ہوتا ہے, مطلب کہیں بھی دکھائیں گے تو ایکسیپٹ ہوگا وہ, یہ ہے ہی نہیں ایگزسٹ نہیں ایسا ہمارے پاکستان میں بہت کم ہے. لیکن جو اسٹون کے شوقین ہیں, جو اسٹون لینے والے ہیں, خاص طور پہ لینے والے ہیں, ان کو بیچنے والے سے زیادہ نالج ہوتا ہے. اگر آپ ایمرلڈ ہی کی بات کریں تو اس وقت وہ ہیرے کی قیمت کے برابر کا ہے, بلکہ ہاں جی اس سے زیادہ بھی ہے, جی اس سے مہنگا بھی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لینے والا ہوگا یا بیچنے والا ہوگا وہ چیٹ کرے گا؟ یہ چھوٹے چھوٹے ایسے اسٹون جو بکتے ہیں, جو عام خواتین 10-20 ہزار روپے میں خریدتی ہیں, وہ ان کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے. لیکن بڑے پیمانے پہ جہاں اسٹون کا کام ہوتا ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہے. ڈائمنڈ میں ایسا ہوتا ہے, نہ ہی اس میں ہوتا ہے کلر اسٹون میں. اب ڈائمنڈس کی دیکھیں, موزونائٹ آ گیا ہے, سی وی ڈی آ گیا ہے, ایچ یو ایس آ گیا ہے. ہم سی وی ڈی بھی دیں گے تو بتا کے دیں گے, موزونائٹ بھی دیں گے ڈائمنڈ میں تو ہم وہ بھی دیں گے. اچھا ہم ایک نئی چیز سلور میں ڈائمنڈ کی جویلری بھی انٹروڈیوس کروائیں گے موزونائٹ اور سی وی ڈی کے ساتھ. ہاں جی, سپوز کوئی بھی دنیا کا ڈیزائن ہے, اور ہمارے اپنے بھی کچھ ڈیزائن ہوں گے جو ہم ڈائمنڈ میں انٹروڈیوس کرائیں گے, لیکن اس میں اس کا سی وی ڈی اور موزونائٹ, جو ایک ہمارا جینون ڈائمنڈ ہے, نیچرل ڈائمنڈ ہے, جو پروسیس ہو کے نہیں ہے بنا ہوا, اس کی ہم الگ سرٹیفکیٹ اور سب چیز دیں گے. اور جو ہمارا دنیا میں سی وی ڈی کو بھی آپ کو پتہ ہے, مان لیا ہے کہ یہ ڈائمنڈ ہے لیکن پروسیس ہو کے آیا ہے, تو وہ جویلری بھی ہم رکھیں گے اور سلور میں رکھیں گے. میں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ہر طرح کے لوگوں کو جویلری, ہر طرح کی جویلری ملے گی. یہ بات کہا ہے کہ ہر پاکستان کے ہر طبقے کو, چاہے وہ غریب طبقہ ہے, امیر ہے, تو پہلے تو مطلب جولرس کے پاس لوگ جاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ لوٹ لے گا ہمیں, ہو جائے گا. سو ان کا بڑا ہی پالیسی جو ہم اس کی بن چکی ہے اسٹور کی, لوگوں تک بھی پہنچائی جائے گی کہ بہت ہی ایسی پالیسی ہے جو فیئر ہے پالیسی, اور جو چیز بتائی گئی ہے وہی ہوگی. کیونکہ یوزلی تو ایک مخصوص طبقہ ہوتا تھا پہلے زمانے میں نا, جو جاتا تھا جولرس کے پاس, افورڈیبل ان کی مطلب افورڈیبلٹی ہوتی تھی. لیکن اب یہ کانسیپٹ بہت اچھا لگا ہے سے لے کر میکسیمم لائک اپ ٹو 5 کروڑ تک, اپ ٹو 5000 اور 4000 سے لے کر سب لوگوں کو پٹیالہ ورثہ کے پلیٹ فارم پہ سب لوگ اپنی بائنگ کریں اور سب لوگ اپنی خریداری کریں. سو کیونکہ تھوڑا سا ہم ریئلسٹک ہو کے اگر دیکھیں تو وہی بات ہے کہ میری امی بھی کہتی ہیں جو جویلری بن گئی سو بن گئی, اب نہ سوچو, جتنا بنا لیا بس اتنا کافی ہے. گولڈ میں اور ڈائمنڈ میں ہم نے ایک کام شروع کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. لائٹ ویٹ میں بہت اچھے ڈیزائن, صحیح, ہاں جی, اور گولڈ کی ہم سرٹیفکیٹ کے ساتھ اس دفعہ گارنٹی بھی دیں گے. صحیح, اگر 21 کیرٹ ہے تو بتائیں گے 21 کیرٹ ہے تو 21 کیرٹ کا سرٹیفکیٹ لیب کی رپورٹ کے ساتھ دیں گے. صحیح. میرا اب آپ سے ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سا سوال ہے. خواتین, چونکہ میں خود خاتون ہوں, ہم کبھی کبھی اس طرح کی حرکتیں کر جاتے ہیں, اینڈ آئی ایم ناٹ ashamed of doing that. آپ سونا بیچیں, چاندی بیچیں کہ آرٹیفیشیل بیچیں, ہم نے قیمت کم ضرور کرانی ہوتی ہے. آپ کی اس طرح کی کوئی کہانی کہ سونے میں آ کے, ڈائمنڈ میں آ کے وہ اڑ گئیں کہ نہیں بس میں نے جو بولا میں نے وہی دینا, آپ نے مجھ سے یہ فیصلہ ہوتا ہے. کیسے ہینڈل کرتے ہیں پھر ان کو, اپنی قیمت پہ کیسے لے کر آتے ہیں؟ نہیں, اپنی قیمت پہ یہ ہوتا ہے کہ میں تھوڑا سا, اگر دیکھا جائے تو مارکیٹ میں بھی مجھے اس چیز سے ناپ تول کیا جاتا ہے, میں کسٹمر کو جانے نہیں دیتا. اچھا, اصل دکاندار صرف اپنا منافع کم کرتا ہے جی. اور میں نے جو سیکھا ہے کاروبار میں وہ یہ سیکھا ہے کہ آپ اپنا منافع کم کر دیں. اگر ایک خاتون ہے وہ اڑ گئی ہے, اگر آپ کو 100 روپیہ 100 منافع نہیں ہو رہا, آپ کو 50 ہو رہا ہے, 25 ہو رہا ہے, ایون کہ 10 بھی ہو رہا ہے تو بھی آپ دے دو. خواتین خوش ہوگی, وہ دوبارہ آئیں گے. وہ دوبارہ آئیں گے. ایگزیکٹلی, میرے بزنس کی شروع سے یہ تھی, میں ابھی بھی آگے بھی یہی رہے گی. میں کبھی بھی کسی کسٹمر سے لڑوں گا نہیں. لیکن اگر میجورٹی ایسی آتی رہے تو پھر تو گئے نا آپ. نہیں, پھر بھی نہیں ہم جائیں گے. پھر یہی ہوگا کہ ہمارا نقصان پہ پورا نقصان نہیں ہوگا. اچھا, مطلب میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ بات بالکل جھوٹ ہے کہ نقصان کوئی کرے گا, ایسا نہیں ہوگا, اپنا پروفٹ کم کر دے گا. اچھا, ایسا بھی آپ سے کبھی ہوا ہے کہ آپ, کیونکہ آپ خود سے ایک بناتے رہے, کاریگر رہے تھے آپ, سو کوئی آپ کی جویلری آپ سے کسی نے لی ہو
کوڑیوں کے بھاؤ اور آپ ہی کے سامنے وہ لاکھوں کے بیچ دی. کیسا واقعہ بھی یہ تو عماد بھائی میں نام نہیں لیتا, مڑ توڑ کے آپ کے پاس پہنچی ہوگی نا یہ تو مطلب آپ ہی کو کہا ہو یار یہ دے دو 50,000 کی اور 4-5-6 لاکھ کی بیچ دی ہو. یہ تو ایک بار من پسینے آ گئے کہ اس ٹائم میرے کو بھی اتنے پیسے شیسے نہیں ہوتے سن. آپ کی عمر کیا تھی؟ ہاں جی میں مطلب 30 سال کے قریب ہوں گا, اس سے بھی کم شاید. تو ایک صاحب بڑے مشہور ہیں یہاں کے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے مجھ سے جولی بنوائی کوئی 50,000 1 لاکھ روپے کے قریب, 1 لاکھ روپے کے قریب. ہاں اس میں میرا اپنا پرافٹ بھی بڑا, میں نے جی بڑا زیادہ رکھا کہ یار میں بھی 20-25,000 کما لواں تے اج اپنا بھی کم بن جائے گا. جدوں میں لے لو کے گیا انہیں کہ اینوں تو بیچنا بھی تو ہی ہے. اچھا, اس کسٹمر نوں بیچنا بھی تو ہے تے اینوں تعریف کر کے بیچنا تے تعریفاں ساریاں کرنیاں. اچھا, میں کہا یہ تے مسئلہ ہی کوئی نہیں جی, یہ تے میں جو ہے حقیقت دساں گا. صحیح. تو میں اس نے من کیا کہ اس کی قیمت تو رکھنی ہے 5 لاکھ تے اینوں بیچ دینا تو تقریباً 4.5 لاکھ. 5 لاکھ روپے دا 5 لاکھ روپے دا جی. او خیر وہ خواتین نوں اسی میں بڑا دسیا جی یہ جدوں میں انہوں قیمت دسی انہوں نے کہا یہ زیادہ ہے. تو میں ان کو کہا اچھا جی کم کر لیں. وہ تو من کہندی کہ 1.5 لاکھ تے میں انہوں وہ چیز بھی دے دینا سی. انہوں نے کہا نہیں اس طرح کریں آپ اس کو 4.5 لاکھ اس طرح. میں اس نے کہا جی میں انہوں سمجھ نہیں آئی جو اس نے کیا سی, میں تو وہی کہنا سی کسٹمر اسی سی. جی جی. او پھر اسی بھیج دیتا 4 لاکھ کچھ روپے دا اسی اس نے بھیج دیتا, کیونکہ آپ کی ڈیل تھی ان صاحب کے ساتھ اور پھر صاحب نے تو انہیں کو بیچا نا, انہوں نے آگے جتنے کا پھر اس ویلے دا میں جڑا نا میرے دماغ یہ گل ضرور سی کہ یار یہ تے میرا ہی ڈیزائن لوگ پسند کر کے بڑی مہنگے دام بھی لے رہے ہیں 3 گنا. ہاں لیکن میں اس طرح نہیں پتا سی کہ میں بیچاں کس طرح. اپنی دکان دی حد تک تے میرے کو جتنے کسٹمر آتے ہیں وہ آ رہے ہیں الحمدللہ, میرا حالی بھی بہت کم ہے. لیکن من وہ جڑا مسئلہ ہے یہ سی نا کہ پاکستان دے فلانے کونے تک کس طرح پہنچے گی. وہ مسئلہ اصل اس کا جو ہے ہن سمجھ آ گیا, ان مسئلہ نا ہن آرام ہی علی ہن آ تے گیا ایک جھٹکا ضروری ہوتا ہے نا سمجھنے کے لیے ایسی چیزیں. اچھا میرا اب آپ سے ایک اور سوال یہ ہے کہ آج کل ڈیزائنر جولری ہر کوئی کلیم کر رہا ہے جی میں بھی ڈیزائنر ہوں, اور پھر اس میں اس حساب سے اپنی کاسٹنگ بھی کرتے ہیں. آپ اس چیز کو اپنے لیے چیلنج دیکھتے ہیں کیونکہ ظاہر بات ہے آپ کی بھی ایک ڈفرینٹ جولری ہے, ڈیزائنر جولری ہی ہے, بے شک گولڈ پلیٹڈ ہے یا گولڈ نہیں ہے. تو آپ کیسے اپنے کام کو مختلف دیکھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں مجھے کسی اور کے کام سے کوئی خطرہ نہیں ہے, میرا اپنا ایک کام ہے وہ چل رہا ہے؟ جی الحمدللہ مجھے ویسے واقعی کسی کام سے کوئی خطرہ نہیں ہے, اور یہ چیلنج بھی ہے. ہماری 2 چیزیں ہوں گی, ایک تو یہ ڈیزائنر جولری ہے اور ٹوٹل ہینڈ میڈ جولری ہے. اس کو کاپی کرنے کے لیے بھی لوگوں کو تھوڑا سا پتہ چلے گا کہ یہ اتنی آسانی سے کاپی نہیں ہوگی. تو بس یہ ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ ٹارگیٹ ہے, اور یہ جولری امید ہے کہ ہم اتنے ڈیزائن نکالیں گے کہ ہمارے تک پہنچنے میں تھوڑا سا لوگوں کو ٹائم لگے گا. اچھا ہم اتنے بھی ڈیزائن دیں گے, اتنے ڈیزائن دیں گے کہ پچھلے 4 سے 6 سال ہو گئے ہیں میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں. یہ ابھی 2-3 مہینے کا کام نہیں ہے, یہ 5 سے 6 سال ہو گئے ہیں مجھے اس کے اوپر کام کرتے ہوئے. جی جولری ڈیزائن کرتے کرتے ابھی میرے اسٹور میں اتنی ہم جولری ڈال دیں گے کہ آپ کس کو کلیم چیلنج کریں گے. صحیح. اور ایک اور سوال میرا یہ اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ خواتین کی عادت ہوتی ہے, فار انسٹنس اگر میں نے یہ 2 ڈیزائن پہنے ہو تو بس یہ میرے ہی ہاتھ میں ہو, یہ میں کسی اور کے ہاتھ میں نہ دیکھوں. تو کیا یہ ایسا آپ کے ہاں ہے کہ بس ایک ڈیزائن ایک دفعہ نکلے گا, ایک لاٹ میں نکلے گا, وہ ریپیٹ نہیں ہوگی؟ بیکاز سم ٹائمس میں فار انسٹنس میری دوست مجھ سے پوچھتی ہے کہ یار مجھے بھی ایسے ہی بنوانا ہے, میں نہیں چاہ رہی کہ وہ ایسا میرے جیسا پہنے, ڈفرینٹ پہن لے. تو کیا آپ کے ڈیزائنز ریپیٹ ہوتے ہیں اس وجہ سے, یا آپ کی سوچ رہی ہے کہ نہیں ایک ٹائم پہ ایک بندہ ایک ڈیزائن پہنے؟ آپ نے بالکل میرے دماغ کی بات کی ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ ڈیزائن دوبارہ ریپیٹ نہ ہو. ہمیں مجبوراً ڈیزائن ریپیٹ کرنا پڑتا ہے جب بہت زیادہ ڈیمانڈ آئے تو, ورنہ میری آپ اسٹور اٹھا کے دیکھیں گے تو اگر ایک ڈیزائن سے دوسرا ڈیزائن آپ کو ملتا ہوا نہیں ملے گا, یعنی کہ سیم ایک جیسا نہیں ہوگا, تھوڑا بہت ڈفرینٹ, ہینڈ میڈ ہے نا تو آتا ہے ڈفرینٹ ہوگا. ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ ہم اس کو دوبارہ ریپیٹ نہ کریں. صحیح. اینڈ وین وی سے ہینڈ میڈ, تو کیا یہ ٹولز ہاتھوں سے آپ لوگ یوز کرتے ہیں, یا آف کورس میں آپ سے بزنس سیکرٹ نہیں پوچھ رہی, لیکن جب ہینڈ میڈ کی بات آتی ہے تو وہ ہم کہتے ہیں کاریگر ہاتھوں سے ٹولز سے یوز کر رہا ہے, مشینری نہیں یوز کر رہا ہاتھوں سے. ٹوٹلی مشینری کا کوئی کام نہیں ہے اس میں, یہ سب ٹولز ہیں جی ٹوٹل ٹولز ہیں. اور وہ ٹریڈیشنل بھی جو ہیں ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں. ہاں جی, ایسا ٹول نہیں ہے کہ آپ کوئی مشین لی ہوئی ہے تو اس میں آپ کام کر رہے ہیں. وہ ٹولز بھی آپ کے ہاتھ کی بنے ہوئے ٹولز ہوتے ہیں, پراپر ہینڈ میڈ ایکسپیرینس. ٹوٹل ہینڈ میڈ. اچھا, اب لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ ٹاپک تو میرا بڑا فیوریٹ ہے لیکن ٹائم کم ہے تو مجھے تھوڑا کنکلوڈ کرنا پڑے گا
کہ آپ کا فیوچر پلان کیا ہے فزیکل آؤٹلیٹس کو لے کے، کہ کیسے آپ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کریں گے؟ جیسے آپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں پاکستان کے ہر گھر تک یہ جویلری پہنچے، تو اس کا کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ نہیں انشاءاللہ پاکستان کے ہر گھر تک نہیں، یہ دنیا کے ہر کونے میں اچھا، انشاءاللہ. زبردست. اور ہمارا جو فزیکلی اسٹور اوپننگ ہونے جا رہا ہے وہ صدر مال روڈ پہ اس کی اوپننگ ہوگی 2 سے راولپنڈی میں 2 سے 4 مہینے میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ اوپننگ ہو جائے گی. صحیح. تو بقایا جولی جو سی ہے وہ ہماری دنیا کے ہر کونے میں جائے گی. صحیح. وہ جو ہر کونے میں جویلری جائے گی، اب اس پہ آپ بات کیجیے کہ اس کا کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ اس کے لیے ہم نے ایٹ دا مومنٹ وی ہیو انسٹا پیج ورثہ کے نام سے، آفیشیل کے نام سے آپ سرچ کر سکتے ہیں. اور جو اسٹور ہے وہ patialavirsa.com، اور وہ بھی آنے والے کچھ دنوں میں آ جائے گا. اس کی ایک مین وجہ یہ تھی کہ کیونکہ ساری ہینڈ میڈ جویلری ہے تو تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے اس کو پراپر اسٹور کو چلانے میں. صحیح. لیکن ہم اس کے لیے 3 سے 4 پلیٹ فارم یوز کریں اگر کلائنٹس ہماری ویسے بھی دیکھنا چاہیں. سو پٹیالہ ورثہ کے سوشل پلیٹ فارمس بھی ہیں، پھر MBO آن لائن کا بھی ہے، موتی بازار کے پیج بھی ہیں، پاکستان بلنگ ہے. یہ تینوں چاروں پلیٹ فارم ہیں پٹیالہ ورثہ جہاں پہ ہم فلی ہم پروموٹ کر رہے ہیں. اور شاپنگ ایکسپیرینس بھی ایزی ہو جائے گا بائرس کے لیے ایک ہی جگہ پہ. ایٹ دا مومنٹ وی آر کورنگ پاکستان. سو جب یہ پوری انوینٹری آ جاتی ہے ہینڈ میڈ کی، دین ویل موو ٹو امیزون، ای بے اینڈ والمارٹ، ڈفرینٹ جو پلیٹ فارم انٹرنیشنل یوز ہوتے ہیں اس کے لیے بھی ساری ورکنگ ہوئی ہے. سو ان شاء اللہ ویری سون اس پہ یہ فلوٹ ہو رہی ہوگی. سو ورلڈ وائڈ کہیں بھی دنیا میں کوئی انسان بیٹھا ہے سو وہ آرڈر کرے گا اور بس آرام سے. صحیح. ہمارے ساتھ تھے جی کامران صاحب اور حماد صاحب، جنہوں نے بہت زیادہ آگاہی بھی دی ہمیں، اور دوسرا یہ ہے کہ شاپنگ ایکسپیرینس کو، آن لائن ایکسپیرینس کو انہوں نے مزید آسان کر دیا ہے کہ آپ کہیں پر بھی ہیں یہ گولڈ پلیٹڈ ہینڈ میڈ جویلری ایکسپیرینس آپ آرام سے کر سکتے ہیں. ہم نیچے ہینڈلس بھی مینشن کر دیں گے آپ کی آسانی کے لیے، تاکہ آپ انسٹاگرام، فیس بک، جہاں پر بھی جو آپ کے لیے آسان ہو آپ ان پلیٹ فارمس پہ جائیے، ان کو فالو بھی کیجیے اور وہاں سے آپ اپنے لیے جویلری بھی آرڈر کیجیے. میں ہوں نوشین بخاری. رپلائی آل کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. دوبارہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے